کم کر سا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ لوگوں کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ 2-2 لاکھ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ پھر بھی اس میں خوش نہیں ہیں، لیکن یہ جو مولوی حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کی تنخواہیں بہت ہی زیادہ ہوں تو 10,000 20,000 25,000 سے اوپر تو میں نے نہیں دیکھی، وہ پھر بھی اس میں اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے یہ جو بات پوچھی ہے کہ مطلب باقی لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں، آمدن زیادہ ہے، اور جو مولوی طبقہ ہے، علماء ہیں، ان کی تنخواہیں واقعی بہت کم ہیں نا، 15,000 10,000 سے یہ لوگ جو ہیں اپنے مطلب آمدن ہے اس کی تو یہ اس کے اندر گزارا کر رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ بس یہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کے اندر جب انسان کے اندر ہرس زیادہ آتی ہے تو پھر وہ زیادہ کی تلاش کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک تو ان کے اندر وہ دین کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ہرس بھی نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ دین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی 10-15 ہزار کے اندر ان کا یعنی اچھے طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سیاست کے بارے میں تو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی آگے آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کو کیا سوچ کے ووٹ دینا چاہیے؟ اس میں کچھ دینی رائے ہے؟ دیکھیں، دین جو ہے ہمارا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر انسان کو جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں اس والے سے رہنمائی ضرور ملتی ہے نا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل بھیجا ہے، یہ ناقص نہیں، اس کے اندر کمی نہیں ہے کہ اس میں اگر موجودہ جدید جتنے بھی طریقے آ رہے ہیں ان کے والے سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے اگرچہ پہلے یعنی صحابہ کرام کے دور کے اندر اس شکل میں تو نہیں ہوتا تھا جس طرح آج پرچی ڈالی جاتی ہے اور اس طریقے سے امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ان کی کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی حدیث کی روشنی میں ہمیں ضرور ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بحیثیت قوم ہم سب کو اپنا سوچ بدلنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ ہم سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں اور ان پرانی سوچوں سے نکلیں جو اس سے پہلے ہم تھے۔ ہم سب سے پہلے ایک تو اپنے آپ کو درست کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو تو کہتے ہیں، لیکن ہم خود کیا ہیں؟ ہم خود بھی چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق بھی پامال کرتے ہیں، غصب بھی کرتے ہیں، دھوکے سے چیزیں بیچتے خریدتے بھی ہیں، یہ سارے کام ہم خود کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم خود اپنے آپ کو سنوار کر اس کے بعد جب 8 فروری آئے، انتخابات کا جب دن آئے، تو اس دن ہم سب سے پہلے یہ بات سوچیں کہ ووٹ جو ہے قوم کی امانت ہے، یہ 5 سالوں کے بعد ہم نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے، امانت کے جو لوگ اہل ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی امانت ان کو واپس کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ کسی آدمی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے نا، جو امیدوار ہے کھڑا ہے وہ کیسا ہے، یہ آدمی اس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے نا کہ فلاں اچھا آدمی ہے، فلاں برا آدمی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ووٹ صرف ایک کاغذ کی پرچی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قوم کی امانت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جب یہ آئی ہے تو ہم نے اس کی شرعی حیثیت ہمارے ہاں یہ ایک سفارش کی ہے، ہم اپنے اس بھائی کے، اس امیدوار کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ تو اب ہماری نظر میں جو آدمی دیندار ہے، جو نیک آدمی ہے، جو یعنی غریبوں کی آواز ہے، جو ملک کا محب وطن ہے، وفادار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر صلاحیت ہے، یعنی کل کو اگر اس کے اوپر یہ عہدہ آ جائے، یہ اس کو ذمہ داری مل جائے تو وہ اس عہدے کے مطابق چل بھی سکے۔